رہی بنی گالا تک کیسے جائے گی؟ تھک گئے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈر گئے ہو؟ دب تو نہیں گئے؟ ڈر تو نہیں گئے؟ تو پھر آپ کے نعروں کے گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو مائک پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب محمود خان اچکزئی صاحب، نعرہ تکبیر! مشر محمود خان اچکزئی، مشر محمود خان اچکزئی، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ کون سی زبان میں بولوں؟ مجھے پتا ہے وہ کہنے میں بیٹھا۔ کون سی زبان میں بولوں؟ اردو میں۔ اردو میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم شاہد خاقان عباسی، پیپلز پارٹی کے اکابرین اور دینی مدارس کے بہادر طلباء، یا پنڈال میں موجود مختلف سیاسی پارٹی کے کارکنوں، لاڑیا شیخوں، آج یہ اجتماع جن حالات میں بلایا گیا ہے، یہاں بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ پشتونوں کے متعلق اور بالخصوص پشتون طلباء کے متعلق جو دینی مدارس میں زیر تعلیم ہیں، جہانی طور پہ بہت بڑا خطرناک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس میں دنیا کے مقاصد کچھ بھی ہو، ہم نے انتہائی آرام سے اسلام کے زرین اصولوں کے تحت اور پشتون روایات کے تحت ہم نے دنیا کو جواب دینا ہے۔ دنیا اپنے مقاصد کے لیے پشتونوں کو بحیثیت ملت ایک دہشت گرد قوم کہتی ہے، اور پھر دینی طلباء کو اس بربادی میں ان کا خیال ہے کہ یہ سب سوائے اس کے اور کچھ جانتے نہیں کہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لوگوں کی گردنیں کاٹو۔ میں پشتون وطن کے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور اسلام کے دین کے ایک پیروکار کی حیثیت سے تمام دنیا کو بالعموم اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بالخصوص اپنے عقائد کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پشتون تمام انسانیت کو بابا آدم اور بی بی حوا انا کی اولاد سمجھتے ہیں۔ ہم پشتون کسی انسان سے اس بنیاد پہ فاصلے ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، وہ کیسا لباس پہنتا ہے، وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے، اس بنیاد پہ کسی سے اپنے فاصلے ناپنا، اس کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا کے تمام ادیان کا، تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، اور ہم قرآن کریم کی
आयतुल कुर्सी की इस आयत के मुतक़िद हैं कि ला इकराह फिद्दीन। आप यहूदी हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्ध हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप जो भी हैं, हम मुसलमान हैं। अभी इस दुनिया में हमने किस तरह जिंदगी गुजारनी है? न बंदूक के जोर पे आप मुझे अपने दीन की तरफ ले जा सकते हैं, न मैं आपको बाय फोर्स अपनी दीन की तरफ ला सकता हूं। फिर गुजारा कैसे होगा? गुजारा यह होगा कि आप मेरे इस मिट्टी के बने मस्जिद को पत्थर ना मारें, मैं आपके गिरजे का एहतराम करूंगा। आप मेरे मस्जिद का एहतराम करें। यहूदी हम आपकी इबादतगाह का एहतराम करते हैं, क्योंकि हम कुरान के पैरोकार की हैसियत से अल्लाह ताला की इस बात का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, उन जगहों का एहतराम करो जहां मेरा नाम लिया जाता है। हम इस तरह के सिपाही नहीं हैं कि बिस्मिल्लाह हमने तलवार उठाई है और हम दूसरे मजहबी लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। नहीं बाबा, आपने मेरी इस पगड़ी का मजाक नहीं उड़ाना, आपने मेरी इस दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं आपके कल्चर का एहतराम करूंगा। इस तरह हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है। इजराइल नामंजूर की जो बात चल रही है, अफसोस की बात है, वक्त नहीं है। मैं दीनी मदारस के तलबा से रिक्वेस्ट करूंगा, इस तारीख को तफसील से पढ़ें। दुनिया में सिवाय ऊपर का जो बड़े आजम है एंटार्कटिका, बाकी तमाम बड़े आजमों में, यूरोप में ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसने 700 कबल मसीह से लेकर अब तक यहूदियों को मारा ना हो, कत्ल न किया हो और अपने वतनों से ना निकाला हो। कुरान करीम में फिरौन का किस्सा तालिब उलूम ने पढ़ा होगा, जो जुल्म इस कौम के साथ हुआ, जिस अंदाज में इनके बच्चे कत्ल हुए, जिस अंदाज में इनको गुलामी फिर मूसा अलैहिस्सलाम की रहबरी में उन्हें आज़ादी मिली, ये तसलसल उनका हर जगह। ये बदबख्त जर्मनी से निकाले गए, इंग्लिस्तान से निकाले गए, पोलैंड से निकाले गए, Undulus, soort Undulus is moeilijk. Undulus, Poorlijk soort hoor. Undulus से निकाले गए, लेकिन ये बदबख्त लोग, हालांकि तुम लोगों ने हर जगह मारे गए, निकाले गए, लेकिन जब इनका स्टेट बना यहूदी सल्तनत, जालिम के बच्चों, तुम लोगों ने जुल्म देखा है, जबर देखा है, बार बार निकाले गए हो, फिर फलस्तीनियों के साथ तो जुल्म कैसे करते हो? फलस्तीनियों के सन 1948 की मई से लेकर तकरीबन 54 तक बेगन गोरिल्ला लीडर था, फिर वजीर आजम बना। बेगन उनका वजीर आजम था, गोरिल्ला लीडर था। इन्होंने गांव के गांव फलस्तीनियों के कत्लेआम किए, लाखों की तादाद में उनको उनके घरों से निकाला, लाखों की तादाद में। आज फलस्तीनी तमाम अरब दुनिया में महाजिर के नाम से रहते हैं। फिर 1967 में इजराइल ने अमेरिका की आशीर्वाद पे जो अचानक हमला किया, मिस्र, शाम, उर्दन, इनके इलाकों पे, सराय सेना पे, गोलान की पहाड़ियों पे जमाल अब्दुल नासिर की सारी फौज को बर्बाद किया। और अब बात हो रही है मरहूम शहीद शाह फैसल, उनको इस बारे में लोगों ने कहा कि आप इजराइल को तस्लीम करें। शाह फैसल ने बड़ी बेहतरीन बात की उस वक्त जब वो जिंदा थे। उन्होंने कहा एक शर्त पर अरब दुनिया इजराइल को तस्लीम करेगी, और वो ये है
کہ اسرائیل سن 1967 میں قبضہ کیے ہوئے تمام عرب دنیا سے پیچھے ہٹے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اے پی ڈی ایم کے ایک رہبر کی حیثیت سے بھی اپنے دوست کی حیثیت سے بھی ہمارا اسرائیل سے یا ہمارا کسی سے کوئی نژادی دشمنی نہیں، دینی دشمنی نہیں. اسرائیل کا تسلیم کرنا تمام ملت اسلامیہ کا فلسطین کی آزادی کے ساتھ منسلک ہونا ہوگا. فلسطین آزاد اسٹیٹ بنے گی، بیت المقدس ان کا دارالخلافہ ہوگا، اور ان کے جو مہاجرین ہیں ان کو واپس گھر بلایا جائے گا، ان کی جو تکالیف ہیں ان کا سب کچھ ان کو دیا جائے گا. فلسطین جب کہے گا مولانا فضل الرحمان بھی اس دن اسرائیل کی تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں گے. فلسطین کی آزادی سے، فلسطین کی اسٹیٹ کی آزادی سے، بیت المقدس کی آزادی سے، فلسطینیوں کے مہاجرین کی واپس اپنے گاؤں آمد سے ہم اسرائیل کے تسلیم کرنے کو ہمیں منسلک کرنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل پشتون پتہ نہیں کیا، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کوئی بھی تاریخ دان پشتون افغان وطن میں آمو سے لے کر اباسین تک ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکتا جس میں انہوں نے کوئی دہشت گردی کی ہو. ہمارے وطن پہ پہلا دہشت گرد حملہ یورپ کے سکندر اعظم نے کیا تھا. پھر اس کے بعد ہر پاگل جو آیا ہے اس نے ہمارے خون سے ہولی کی ہے، کھیلی ہے، کبھی چنگیز، کبھی فلانا، کبھی فلانا. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہاں ہم خطرناک لوگ ہیں. اگر آپ ہمارے وطن کا مذاق اڑائیں گے، اگر آپ ہمارے وطن کی خود مختاری پہ حملہ آور ہوں گے، اگر آپ ہماری داڑھیوں پہ ہنسیں گے، اگر آپ ہماری پگڑیوں پہ ہنسیں گے، پھر ہم بہت خطرناک لوگ ہیں، پھر ہم بہت خطرناک لوگ ہیں. ہم پشتون افغان قرآن کریم کی اس کے مطابق ہم قتل بدترین گناہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں قتل تب ہوتا ہے جب کسی کا پیارا قتل کیا جائے، یا خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی عزت سے کھیلے. ہم انسان نہیں، بعض حیوانوں کو بھی پشتون گولی نہیں مارتا، بعض پرندوں کو بھی فائر نہیں کرتا. ہم مسلمان ہیں، ہم پشتون ہیں، ہمیں اپنا کلچر عزیز ہے، ہمیں اپنا عقیدہ عزیز ہے، اور ہمیں اپنے ماں کی دودھ میں ایک سبق سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھ دو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جہاں ظلم ہوگا وہاں کالج کا طالب علم پشتون بھی اور دینی طالب علم پشتون بھی مظلوم کے ساتھ ہوگا. باقی ہم شریف لوگ ہیں، ہماری عزت کرو، ہم آپ کی عزت کریں گے. مولانا صاحب آپ نے ہمیں بلایا، ہم آئے، بڑا بہترین اجتماع ہے. اس اجتماع کا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ جب تک فلسطین کے لوگوں کی، حماس اور ان کی پارٹیوں کی اس کے انداز میں ان کی سورنٹی تسلیم نہیں ہوگی، ان کے مہاجرین اپنے گھروں کو نہیں آئیں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اسرائیل کے دشمن ہیں. بس مولانا صاحب نے تلوار اٹھائی ہے کہ اسرائیل، نو بابا، فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا، حماس اور اسرائیل مل بیٹھ کے بات کریں گے، مسلمان اور یہودی دوست ہو جائیں گے، عرب اور یہودی ایک دوسرے کے چچازاد بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. پھر دنیا میں انشاءاللہ امن ہوگا، سلامتی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. بہت مہربانی.